السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحریک پاکستان احمد اللہ قصوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زیب مرزا۔ ناظرین، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے کہا ہے کہ ایران جیسے عالمی معاملات میں مصروف ہونے کے باوجود امریکہ ایشیا سے اپنی توجہ نہیں ہٹا رہا اور خطے کے لیے اپنی دفاعی وعدوں پر قائم ہے۔ سنگاپور میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شنگری-لا ڈائلاگ کے دوران خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع نے ایشیا میں بین الاقوامی کے اتحادی ممالک کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ امریکہ خطے کی سلامتی اور دفاع کے لیے اپنی وابستگی برقرار رکھتے ہوئے ہے، جس میں اسلحہ کی فراہمی سے متعلق معاہدوں کی تکمیل بھی شامل ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تائیوان کے لیے ایک امریکی اسلحہ پیکج کی فراہمی معطل ہونے پر خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ ہیگس نے ایک بار پھر ایشیا میں اپنے اتحادیوں پر زور دیا کہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کریں، تاہم ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امریکہ خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت سے آگاہ ہے لیکن غیر ضروری محاذ آرائی سے گریز کرنا چاہتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب چند ہفتے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ بیجنگ میں مثبت مذاکرات کیے تھے۔ شنگری-لا ڈائلاگ کے دوران جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئزمی نے امریکہ کے عزم سے متعلق خدشات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بعض ممالک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور امریکی وابستگی کو کمزور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہیگس نے کہا کہ امریکی قومی دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بحر الکاہل کے خطے میں اپنی فوجی موجودگی اور اثر و رسوخ برقرار رکھنا ہے اور اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عالمی ذمہ داریاں ہمیں اس خطے سے دور کر رہی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہیگس نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ہی وقت میں دو کام انجام دینے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ بحر الکاہل کے خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ خاموش مگر انتہائی سنجیدہ اور مؤثر انداز میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ساتھ ہی اپنی عالمی ذمہ داریوں کو بھی نبھا رہا ہے۔ ان کے بقول ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اور دوسری جانب جو اس سے بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد روس کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ ان کی حکومت کو جدید فضائی دفاعی نظام فراہم کرے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماسکو کے ساتھ رہے بحث یہ بڑے عرصے سے معاملہ تھا اور وزیر دفاع کے حالیہ دورے کے دوران روس کی جانب سے کرائی گئی یقین دہانیوں پر عملی پیش رفت ہوئی ہے، اور ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس معاہدے میں صرف فضائی دفاعی ساز و سامان شامل ہے یا اس میں ڈرونز جیسے حملے کرنے والے ہتھیار بھی شامل ہیں۔ تاہم ایک رپورٹ کے مطابق فریقوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ طے پایا ہے جس میں فضائی دفاعی آلات کے علاوہ زمینی فوجی ساز و سامان اور طالبان حکومت کی افواج کی تربیت بھی شامل ہے۔ یہ معاہدہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں روسی قومی سلامتی مشیر سرگئی شوئیگو اور طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب کی موجودگی میں طے پایا۔ اقتدار میں آنے کے بعد طالبان حکومت کے روس کے ساتھ قریبی تعلقات رہے اور اس دوران متعدد اعلیٰ سطحی وفود نے بھی روس کے دورے بھی کیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے گزشتہ سال کے آخر میں کہا تھا کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ روابط رکھنا ضروری ہے اور کوئی بھی ملک موجودہ قیادت سے رابطے کیے بغیر افغانستان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ روسی سلامتی کونسل کے مشیر سرگئی شوئیگو نے کہا کہ ان کا ملک طالبان حکومت کے ساتھ مکمل شراکت داری قائم کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے اور خطے کے دیگر ممالک کو بھی کابل کے ساتھ تعاون بڑھانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد جب افغانستان کی فضائی دفاعی کمزوری نمایاں ہوئی تو یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کسی علاقائی ملک کے ساتھ فوجی اور تکنیکی تعاون کا معاہدہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اس ہفتے میں وہ یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کے سرکاری دورے پر گئے تھے، اور اس دورے کے دوران انہوں نے مختلف معاہدوں پہ معاہدے کیے، اور ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو میڈیا کے اندر جس بہت ہائی لائٹ کی کہ دونوں فریقوں یعنی پاکستان اور چین نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ برابری اور باہمی فائدے کے اصولوں کے تحت سرحد پار آبی وسائل میں تعاون کیا جائے گا۔ اور جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے حق میں ہوئی ہے وہ بتاتے چلیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی 10 سالہ مہم کو ناکام قرار دے دیا گیا، اور الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق مودی کا 2016 میں پاکستان کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کا اعلان پوری طرح ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان آج امریکہ، چین، ایران اور سعودی عرب کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے،
اور رپورٹ کے مطابق معدنیات، سرمایہ کاری اور سفارتکاری سے پاکستان نے امریکی پالیسی سازوں کی بھی توجہ حاصل کی ہے. یہ ساری ڈیولپمنٹ اس گزشتہ ہفتے کے اندر ہوئی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جو سارے اس پورے خطے کے اوپر جو اثر انداز ہو رہی ہیں آج ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہوں گی. اور ہمارے پروگرام میں اس معاملے پہ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں آئین پاکستان کے خالق اور آل پاکستان مسلم لیگ کے چیئرمین احمد رضا قصوری صاحب. جناب آپ کا بہت شکریہ. آپ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ ایک طرف پاکستان اب بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو کوشش کر رہا ہے کہ میڈیٹ کیا جائے کسی طریقے سے ایران امریکہ کے بیچ میں، تاکہ صورتحال کو کسی ایسی صورتحال میں لایا جائے تاکہ یہ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور معاہدہ جو کہ لگ بھی رہا ہے کہ بہت جلدی ہو بھی جائے گا. لیکن آئے دن یہ تبدیلیاں کس طرح رونما دیں اور ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو عمر. بات یہ ہے جی کہ آپ نے افغانستان کا ذکر کیا. دیکھیں افغانستان کو کہا جاتا ہے کہ اٹس اے ہارٹ آف ایشیا. رائٹ. اسی کہ افغانستان ایک ایسا خطہ ہے جس کو 1000 سال کی جو نون ہسٹری ہے اس کو کسی فارنرز نے آ کے قبضہ نہیں کیا. اسی یہ ان کی تاریخ بتاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ افغانستان کی جو امپورٹنس ہے کہ جو اپنا 1840 میں بھی اپنا رشینز نے افغانستان میں انٹر ہونے کی کوشش کی اور ایکچولی یہاں سے جو راستہ جاتا ہے وہ جاتا ہے اپنا ہاٹ واٹرز کو. اسی یعنی یہ جو ڈیپ سی واٹرز ہیں بلوچستان کے، تو یہ دس ہیز بین آلویز اے ویری امپورٹنٹ جیوگرافیکل ایریا فار دی سپر پاور، اور خاص طور پر رشیا کے ساتھ، کہ رشیا رائٹ فرام دی زار نکلس ان کا جو پروگرام رہا ہے ہاؤ ٹو ریچ ہاٹ واٹرز، اور وہ یہیں اسی روٹ سے انہیں جانا تھا. تو 1840 میں بھی انہوں نے کوشش کی، جس کا کہ پھر اس وقت یہاں برٹش انڈیا تھا اور برٹش انڈیا کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کو کنٹین کرنے کیا. اسی اور اس وقت جو تھا اپنا امیر آف افغانستان جو تھا دوست محمد، اس کو ڈی تھرون کیا اور اس کی جگہ لا کے اپنا جو تھا اپنا ان کا جو ایک بادشاہ جو کہ لدھیانے میں برٹش گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا، انڈر ڈیٹینشن تھا، اس کو لا کے انسٹال کیا ہوتی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں شو کرتی ہیں. پھر آپ نے لاسٹ دیکھا 1979 میں اسی رشینز اگین اسی ریپیٹ انہوں نے کیا ایفرٹ ٹو انٹر انٹو دی ہاٹ واٹرز. اسی تو یہ دیٹ شوز دی ہسٹوریکل، جیوگرافیکل، پولیٹیکل، اسٹریٹجیکل امپورٹنس آف افغانستان. اسی تو یہ تو پھر اس وقت امریکنز نے ریئلائز کیا کہ اگر رشین آ گئے ہاٹ واٹر میں آ کے بیٹھ گئے تو یہ تو دے ول کمپیٹ ود دی امریکنز. تو امریکنز نے پھر آپ کو یاد ہے کہ تھرو پاکستان دے انٹروین ان افغانستان اینڈ وہاں انہوں نے ہمیں یہ جو تھے میزائل سسٹم دیا اور جس سے ہم نے وہاں بیٹل لڑی. تو 10 سال جنگ ہوتی رہی اور 10 سال جنگ ہوتی رہی اور امریکنز نے جب دیکھا کہ جو ہے افغانستان ورچولی سرنڈر کر گیا ہے تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے. حالانکہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ افغانستان کو ری بلڈ کرتے اور اس کے پولیٹیکل سسٹم کو ری بلڈ کرتے، اس کی جو ڈیمیجز ہوئے تھے اس کو ری بلڈ کرتے، اور پاکستان کے ساتھ بھی کوئی اس کا جو ہے اس بیٹل میں جو پاکستان کا جو رول رہا اس میں پاکستان کو بھی کوئی ترجیحات دیتے. لیکن تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ امریکنز کوائٹلی وہاں سے نکل گئے. یہ میں ساری جو باتیں کر رہا ہوں اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے
کہ میں افغانستان کی جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. تو یہ جو گوادر پر سے enter into hot water, that has been always the ambition of the Russia, starting from اپنا جو تھا ان کا زار نکلس کے زمانے سے. اب چیز یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ رشینز نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان سے آپ کو کرائے کے جنگجو مل جاتے ہیں, اسی وہاں پیسہ جو ہے اٹ پلیز اٹس رولز ان افغانستان. تو اب کیونکہ ان کا یوکرین کے ساتھ جو ہے اس وقت جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اٹ کھڑکا ہے اپنا رشیا کا, تو رشینز ہیز ناؤ ریئلائز کہ دے نیڈ دی فائٹرز دی, اور وہ فائٹرز ان کو افغانستان کی شکل میں مل سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے ان کو ٹریننگ وغیرہ دینے شروع کیے ہیں, اور اس کو وہ دے ول انٹروڈیوس. گستاخی معاف, ہمیں نا بریک کی طرف جانا ہوگا, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کے اس وقت موجودہ صورتحال اور پوری دنیا کے اندر جو اس ٹائم بڑی بڑی تبدیلیاں رونما آ رہی ہیں, اس حوالے سے احمد رضا قصوری صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. سر بات کا جو ہے وہ سلسلہ وہی سے آ کے پڑھاتے ہیں. فرمائیے کہ آپ اگر صورتحال دیکھیں تو ایک بہت بڑی تبدیلی رونما آ رہی ہے, اور سب سے بڑی یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا ایک رول بہت امپورٹنٹ دنیا میں نظر آ رہا ہے. اور یہ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں تو لوگ ابھی بھی شاید پاکستان کو جو اس کا ماضی کے پچھلے 10-12 سال سے جو ایک اس کا امیج پورٹری کیا گیا تھا اس نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن آپ چونکہ ایک بہت بڑے پاکستان کے لیے تاریخ دیکھی, آپ نے پاکستان کے لیے سفارتی محاذ پہ بہت کام کیا, آپ ان ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عمر, بات یہ ہے کہ میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اور میں بہت ساری چیزوں کا تجزیہ تاریخ کے نگاہ سے کرتا ہوں. اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر 50 سال کے بعد جو ہے نئی گروپنگز دنیا میں کریٹ ہوتی ہیں, نئی اتحاد بنتے ہیں, نئی سی کوآپریشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. اب وہ پیریڈ آ چکا ہے وہ کہ یہاں تبدیلی آنے والی ہے. دیکھیں یہ جو کام جو پریزنٹ چل رہا ہے, یہ تبدیلی آئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. امریکہ مرج ایز اے ویری پاورفل نیشن, اور امریکنس نے پھر اس کو کنٹین کرنے کے لیے سوشلزم کو تو انہوں نے پھر نیٹو بنایا اور پھر انہوں نے پاکستان جیسے ملک بھی جو تھے جن کو کہ عقل و دانش ہونی چاہیے تھی کہ رشیا از مور کلوزر دین امریکہ, اور ہمیں تو دونوں طرف سے جو تھا انویٹیشن آیا, لیکن ہماری اس زمانے کی جو قیادت تھی دے آپٹڈ فار امریکنس. اور جو پریزیڈنٹ ٹرومن واز دی پریزیڈنٹ اینڈ لیاقت علی خان پینٹیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ان کے ساتھ پیکٹ ہوئے, بغداد پیکٹ ہوا, سینٹو سیٹو, اینڈ وی ور الائنڈ. ہم نے افغانستان میں ان کا ساتھ دیا 10 سال, 79 سے لے کے 89 تک. پھر وہ امریکنز چلے گئے. پھر ان کا دیکھیں کہ ان کا جو اپنا رول رہا 65 کی وار میں, although they were treaty bound with Pakistan, it was a militarily treaty bound with Pakistan, لیکن they kept their neutrality, whereas Russia جو کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ تھا, ان کے 20 سال کی ان کے ساتھ پیس ٹریٹی تھی, Russia sided with India 65 کی وار میں. پھر 71 کی وار میں جو ہے اگین آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہ سننے میں آتا رہتا تھا کہ جی 7واں بیڑا جو ہے وہ اب انڈین اوشن میں آ گیا, اب
بحیرہ عرب میں آ گیا, بے آف بنگال میں آ گیا. تو وہ بیڑا جو ہے ساتواں وہ مشرقی پاکستان پہنچا ہی نہیں جب تک کہ پاکستان کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا. ہماری اس ریلیشن میں بڑی تلخیاں بھی ہیں اور فرسٹریشن بھی ہے کہ وی اسٹوڈ بائی دیم تھرو تھک اینڈ تھن, لیکن جب ہمارے پر کرائسس آیا تو امریکن نے ہمیں انگوٹھا دکھا دیا تھی. اب جو ہے 50 سال کے بعد ایک نئی گروپنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. دیکھیں کہ نیٹو جو ہے وہ ورچولی اٹس فال لائک جو ہے پیسز میں گرا پڑا سی. آپ نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ ٹرمپ نے میڈ ایفرٹ ود ایوری نیٹو کنٹری, میڈ اے ریکویسٹ پبلکلی ٹو کم فارورڈ and help United States of America in this Iran versus American conflict میں, but none of them gave a positive reply. Yes. They all avoided. See, they said this is not our battle, this is not our cup of tea. See, all the جو European countries were part of NATO, and جو نیٹو سے نہیں بھی تھی سب نے انکار کر. سو مچ جاپان جس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بڑے خاص تعلقات, اور امریکہ جاپان کی اکانومی میں امریکہ کا بڑا میجر کنٹریبیوشن تھی, وہ جاپان نے بھی انکار کر دیا. تو اب چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیسفک میں جو ہے, پیسفک میں امریکہ کی پوزیشن خاصی کمزور ہوتی جا رہی ہے. وہ جو ساؤتھ جو تھا اپنا چائنا سی کو جو انہوں نے بلاکیج کیا ہوا تھا اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز وغیرہ کے ذریعے, وہاں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ایون تائیوان از feeling very uncomfortable کہ whether in a situation of confrontation whether America will come to their support or not. See, اور وہاں بھی جو نئی چینجز آئی ہے کہ وہاں کے اسپیکر جو تھا تائیوان کا, اس نے کہا کہ ہم بھی چائنیز ہیں وہ بھی چائنیز ہیں. دیٹ مین ایٹ اینی ٹائم دیر کین بی کلوزر ریلیشنشپ, کیونکہ وہ ایک ہی قوم ہے. تو اب یہ جو ہے اس وقت جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو کہتے ہیں ایشین پیسفک الائنسز. تو ایشین پیسفک الائنسز میں یہ سارے ملک جو پیسفک میں ہیں, اور ادھر آ جائیں آپ چائنا, پاکستان, ایران, ٹرکی, یہ سارے چیزیں ایک نئی گروپنگ یہاں سامنے آ رہی ہے. اس کے خد و خال جو ہیں جو بڑے پینیٹریٹنگ آئی رکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس میں, ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں. اور امریکہ کا بھی جو ایک سپر پاور کا جو کانسیپٹ انہوں نے ڈیولپ کیا, جب کہ ان کا پیٹرو ڈالر نے پوری دنیا پر کنٹرول کر لیا اکنامک, آج وہ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ لرزتا ہوا نظر آ رہا ہے ایز اگینسٹ دی یون آف چائنا. کیونکہ اپنا ایرانین نے تو کہہ دیا کہ جس نے بھی پٹرول ہمارے سے لینا ہے تو دے ول ہیو ٹو پے اس ان دی چائنیز کرنسی. سو یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور جو امریکہ کا ایمن اس کا جو گلف کنٹریز کے اندر جو اس کے روابط ہے وہ بھی کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں, بیکاز گلف کنٹریز نے اس ایران امریکہ کانفلکٹ کے اندر جو ان کی بامبنگ ہوئی ہے تو وہ دیا خاصے خوف زدہ ہیں. اور وہ اگر لائلٹی انہوں بالکل بریک اپ نہیں ہوتے, وہ نیوٹرل قسم کا ان کا ایٹیچیوڈ ہو چکا ہوا ہے. اینڈ دے آر آسکنگ پبلکلی کہ گیو اس اے گارنٹی امریکہ کو. تو اب سوائے مڈل ایسٹ میں اپنا گلف کنٹری میں سوائے UAE کے ریسٹ آف دی جو کنٹریز ہیں ان کی لائلٹیز ود امریکہ اس میں بڑی چینجز آ چکی ہوئی ہیں. سو دیئرفور میں اب جس چیز کا ذکر کرنے سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ دیکھیں ایک صحیح تھا کہ انڈیا کا پر برٹش راج تھا. تو برٹش راج تھا تو اس وقت دنیا ساری جو تھی
اپنا کاروبار جو تھی وہ پاؤنڈز میں کرتی تھی، لیکن پاؤنڈز جو تھا وہ کہاں ڈپلیٹ ہوا؟ وہ ہوا سویز وار میں، جب سویز کا مسئلہ آیا اور جمال عبد الناصر بیکیم دی پریزیڈنٹ آف ایجپٹ، تو اس نے اس کو کہا کہ وی آر گوئنگ ٹو نیشنلائز دس فیز رنز ان آر ایریا. تو وہاں جو برٹش گورنمنٹ جو وہاں سے جو تمام ٹریفک چلتی تھی جہازوں کی، اس پر وہ ٹیکس لیتے تھے، اینڈ دیٹ واز رننگ ان دی بلینز آف روپیز پاؤنڈز میں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی سویز اور وہ چلی گئی اپنے ایجپشنز کے کنٹرول میں، تو گریٹ برٹن جو تھا، جس کو جی بی کہتے تھے، گریٹ برٹن واز ٹرنڈ انٹو یو کے، یعنی وہ اپنے ککون میں واپس اپنے جو ہے اپنے آئلینڈ میں واپس چلے گئے، اور پاؤنڈ کی جو اہمیت تھی، جو سپرمیسی تھی انٹرنیشنل مارکیٹس میں، وہ ڈپلیٹ ہو گئی. اس کی جگہ کس نے لی؟ پیٹرو ڈالر نے. اور اب پیٹرو ڈالر کو بھی جو ہے جھٹکے لگ رہے ہیں اور وہ محسوس کر رہے ہیں. تو اب چیز یہ ہے کہ اس سارے سچویشن میں امریکنز جو ہیں ان کے لیے بڑا ایک بڑا مشکل وقت ہے. بالکل. آپ اسی کو تھوڑا سا میں آ کے آپ سے جو نا تفصیلات چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ جیسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ اگر چائنا کا وزٹ کرتے ہیں، وزٹ کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں، تائیوان کو جو ان کا ایک اسلحے کی ایک ڈیل تھی اس کے اوپر انہوں نے اس کو روک دیا اور جواز یہ بنایا کہ جنگ کی وجہ سے ہمارے پاس اسلحے کا بھی فقدان ہے، ہم یہ ڈیلیور کریں گے. لیکن آپ اس کے ساتھ ہی ابھی شنگری-لا ڈائلاگ میں جیسے جاپان کے وزیر دفاع نے کہا جی کہ امریکہ کے یہ عزائم جو ہے وہ اتحادیوں اور ان کے بیچ میں، امریکہ کے بیچ میں فاصلے کریٹ کرنے کا کوئی باعث بنیں گے. یہ صورتحال اگر دیکھیں تو ایشیا کے اندر جاپان ایک بہت اتحادی تھا جیسے آپ نے فرمایا، اور اس کے اتحادی اگر انڈیا بھی اتحادی تھا. اس کے ساتھ انڈیا نے بڑا سرد موری کا اظہار کیا جب ابھی روبیو انڈیا کا وزٹ کرتے ہیں، بلکہ ایک وہ ایئرپورٹ پہ اترنے پہ وقت ایک انہوں نے اپنا ایس ایچ او وہاں کا اپنا بھیج دیا، ایک وہاں پہ ایک اسپائی وہاں اس کو ویلکم کر رہا ہے، اور الوداعی جو صورتحال بنی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ اپنی اس سپر پاور سے ایشیا سے کم اپنے جو الوداع ہو رہا ہے، اور یہاں جو اس کے جو اتحادی ہیں وہ فکر مند ہیں کہ چائنا کی بڑھتی ہوئی جو ایک پاور ہے اس سے فکر مند نظر آتے ہیں؟ یہ ساری صورتحال اس وجہ سے بنتی نظر آتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنیز آر اے ویری اولڈ سویلائزیشن، 4,000 سال کی ان کی نون ہسٹری ہے، اور دے آر ویری سوبر ان دیئر ایٹیچیوڈ. خاص طور انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں دے بڑا پھونک کے قدر رکھتے ہیں. اور وہ جیسے امریکہ نعرہ بازی کرتا ہے نا، وہ نعرہ بازی نہیں کرتے. دے ورک ویری کوائٹلی. انہوں نے بڑا خاموشی سے پہلے تو وہ جو 10-12 لاکھ آدمی بیکار قسم کا جو تھا ان کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا، اور پھر انہوں نے تھوڑا سا وہ جو گھٹن کا انوائرمنٹ تھا کمیونزم کی وجہ سے اس کو بھی انہوں نے ریلیکس کیا، اینڈ دے گیو این اپرچونیٹی آف جو تھا اپنا پیسے لیتے کی کہ بھئی آؤ جس نے جا کے انویسٹ کرنا ہے. تو وہاں جو تھا سسٹم میں کافی تبدیلی آئی. جو کمیونسٹک تھا ان سے ان کی اکانومی میں بڑی چینجز آئیں. اب جب انہوں نے فائنانشلی اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا ویری کوائٹلی، اسی لیے انہوں نے کوئی نعرہ بازی نہیں کی. اب چیز یہ ہے کہ پوزیشن یہ آئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس ٹور پر جو ٹرمپ کا تھا بڑا ہیویلی لین کر رہا تھا کہ پرابلی دے ول ہیو سارٹ آف ایک ان کا اورا جو ہے، جو انٹرنیشنل جو انہوں نے اپنا اورا بنایا وہ دیٹ ول ریمین انٹیکٹ. لیکن جو 3 دن کا وہاں وزٹ ہوا 13, 14, 15 اس وزٹ میں وہ جو ایک ہوتا ہے نا گرم جوشی سے استقبال، وہ
وہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ان کو نہیں دیا گیا, بالکل ایسے, اینڈ دیٹ واز ڈن ود اے پرپز. اسی یہ بھی ایک ڈپلومیٹک جیسچرز ہوتے ہیں, اشارے ہوتے ہیں, کہ بجائے آپ منہ سے الٹی سیدھی باتیں کریں, آپ ایکٹ ایسا کر جائیں جس سے کہ میسج چلا جائے کہ بھائی آپ کی یہاں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. تو Trump was not given red carpet treatment, which he was expecting کہ میں سپر پاور ہوں, مجھے وہاں بڑا ویلکم ہوگا. لیکن چائنیز نے بڑے محتاط انداز میں, بڑے سوبرائٹی کے ساتھ یہ میسج دنیا کو دے دیا, اور یہ تاثر ٹرمپ صاحب کی ان کی روح کے اندر ڈال دیا کہ آپ کی اب وہ اہمیت نہیں ہے جو آپ کی اہمیت کسی زمانے میں ہوتی تھی. Now, see, you are not a superpower, but China is emerging power, and they are going to compete with America both in their hegemonic influence and also about their economic influence. تو وہ دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنا افریقن مارکیٹ کے ساتھ بھی انہوں نے رابطے جوڑ لیے ہیں ساتھ. اسی افریقہ از اے ورجن ایریا اکنامکلی, اور وہاں وہ چائنیز پہنچ گئے ہیں, وہاں دے آر ایکٹیولی ورکنگ. اور یہ جو گوادر سے جو ہے, جو یہ گوادر کا روٹ ہی انہوں نے اس لیے لیا ہے کہ گوادر کے بالکل سامنے جو ہے وہ ایسٹرن کوسٹ آف افریقہ ہے. اسی تو کجا ساؤتھ چائنا سی سے آپ آئیں تو اس میں تو بہت لمبا روٹ بن جاتا تھا, اور اس کے نیچرلی جب آپ کے پیسے لگیں گے اپنے جو ہے سفر کے لیے, تو وہ پیسے بھی تو آپ نے ڈالے نا قیمت کے اندر, تو دین آپ کی وہ کمپیٹیٹیو پوزیشن جو ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں وہ کمزور پڑ جاتی ہے. لیکن اب جو ہے تھرو اپنا گوادر کے ذریعے یہ ایک روٹ ہے, دوسرا روٹ وہ بنا رہے ہیں اپنا, وہاں سے چائنیز لے کے آ رہے ہیں اپنے ٹرین کو, اور وہ واہ خاں کے ذریعے جو ہے, جو کہ 124 میل کا لینتھ ہے, یہ کوریڈور ہے, اور وہ کہیں بھی 30 میل سے زیادہ چوڑا کہیں بھی نہیں ہے, اور کئی جہاں پر 6 میل کے بعد جو ہے سینٹرل ایشیا آ جاتا ہے. تو وہاں سے وہ ٹرین لے کے جا رہے ہیں, دیٹ ول پاس تھرو دیٹ کوریڈور اینڈ گو ان ٹو افغانستان, اینڈ افغانستان سے وہ دے ول ٹیک اٹ ٹو ایران. اسی اس لیے وہ ایران کے ساتھ اپنی ان کی بڑی قریبی دوستی, اور اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی جو ایران جو لڑ رہا ہے اسی, اور جو میزائل وغیرہ جو ہیں اس میں چائنیز نے آن دی کوائٹ کارنر ان کو کافی اسسٹ کیا ہوا ہے اسی. تو وہاں سے وہ جائے گی ٹرکی, ٹرکی سے یورپ تک. سو چائنیز جو ہیں دے آر ناؤ ورکنگ آن دی پیٹرن کہ دے آر گوئنگ ٹو بی نمبر 1 اسی کنٹری ان دی ورلڈ, اسی اکنامکلی, ملیٹرلی اینڈ ادروائز اسی تھی. تو یہ صورتحال جو ہے یہ امریکن کے لیے خاصی خوفناک ہوتی جا رہی ہے, اور اس جو امریکن انفلوئنس جو ریڈیوس ہو رہا ہے اس کو امریکن پبلک بڑی غور سے واچ کر رہی ہے. اینڈ دیر از لاٹ آف انریسٹ ان دی امریکن پبلک. وہاں جلسے جلوس اس کے خلاف ہو رہے ہیں, اور اس کے جلسوں کے اندر شور مچایا جا رہا ہے اسی, اینڈ پیپل feel کہ he is instrumental in decreasing the influence of United States in the world because of his wrong policies. So see, there is a possibility there might be a proceeding of impeachment against him, see, which cannot be ruled out. See, so these are things which are developing in America. So جیسے کہ انگلینڈ آفٹر سویز اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ واپس چلے گئے اپنے آئلینڈ میں, اسی طرح مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ اس جو ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے اس کے جو اکنامک جو اثرات ہیں, جو اس کے کانسیکوینسز ہیں, امریکہ مائٹ گو بیک ٹو اس امریکن کانٹیننٹ. آپ سر پہ ایک اور چیز اس پہ ذرا آپ کی ویوز جاننا چاہوں گا کہ جیسے انڈر دی ایڈمنسٹریشن آف فیلڈ مارشل آصف منیر,
اور پرائم منسٹر شہباز شریف. پاکستان اور چین کی جو ناقابل شکست شراکت داری ہے اور خطے میں یہ ایک نئی حقیقت بن بھی چکی ہے اور دنیا جانتی بھی ہے. پاکستان نے ساری صورتحال میں بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات نمایاں کیے. پاکستان نے خلیجی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اب ابھرتے ہوئے سیکیورٹی پارٹنر کے طور پہ بھی سامنے آیا. پاکستان نے کوشش کی ہے کہ اس جو یہ آپ ٹرننگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس ٹرننگ پوائنٹ کے اندر تمام معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک طرف جانب ذرا اس پہ آپ نظرثانی کریں کہ جو افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان حکومت نے روس کے ساتھ تعلقات بہت بہتر کیے, لیکن ایک چیز جہاں رشیا وہاں اپنا پینیٹریٹ کر اس کے ساتھ انڈیا بھی وہاں پہ اپنا جو ہے نا اپنے پاؤں مضبوط کرتا نظر آتا ہے. تو اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہاں ایک بہت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ جس سی پیک کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ مستقبل میں یہاں سے ٹریڈ جائے گا اور یہ افریقہ تک پہنچے گا, یہ بالکل اس کے ساتھ لگتا ہے 2600 کلومیٹر کی ایک جو باؤنڈری ہے, اگر وہ اس طرح رہتی ہے اور وہ ساری انسرجنسی تو آتی تو افغانستان سے ہے, تو اب پاکستان کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے, کیا دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ لیکن پاکستان کو جو ہے اپنا گن اینڈ گولڈ کی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے. جہاں گولڈ کام آ جائے وہاں گولڈ کریں. ان کو ان کی ترقی کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, اف دے آر ولنگ, پاکستان شوڈ ہیلپ دم. اور جہاں ان کے جو دہشت پسند جو تنظیمیں جو وہاں BLA وغیرہ اور TTP وغیرہ جو وہاں شیلٹر لیے ہوئے ہیں, ان کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان شوڈ یوز گن. تو گن بھی کے ساتھ گولڈ بھی. گن اینڈ گولڈ کی پالیسی بڑی دنیا میں بڑی پرانی پالیسی ہے. اس کو استعمال کریں اگینسٹ افغانستان, بیکاز افغانی ذات بیسک بڑے لالچی بھی ہیں. تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا گولڈ بھی دکھائیں گے اور تھوڑا سا گن بھی دکھائیں گے to sort out these terrorists who are taken shelter in their country, so I think we will succeed. And then we should also seek the assistance of China, because China has got a lot of inroad in Afghanistan, and even the Russians can also advise them to have a good relations, because Russian will not like کہ پاکستان اور افغانستان کا جو یہ کانفلکٹ ہے یہ اسی طرح ہی چلتا رہے اور ایریا کو ڈیسٹیبلائز کرے. ایون دی رشینز ووڈ لائک ٹو سی دیٹ دیر از اے پیس اینڈ افغانستان بہیو, کیونکہ یہ سارا خطہ اب ایک نئے جو ہے روپ میں امرج ہونے والا ہے. تو therefore وی شوڈ سی ہماری جو ڈپلومیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے ہے, اور وی شوڈ فائنڈ آؤٹ سم پیپل فرام پاکستان who are who should be Afghan, پٹھان بیک گراؤنڈ کے لوگ, پشتو اسپیکنگ. وی شوڈ سینڈ دیم ٹو ٹاک ٹو دیئر ریلیونٹ جو لیڈرشپ ہے افغانستان کی, کیونکہ وی ورک فار دیم لاٹ. ہم نے ان کو دوحہ میں جو کانفرنس تھی اس میں پاکستان پلیڈ ویری امپورٹنٹ رول, جس کی بعد امریکہ نے وہاں سے پیک اپ ہوا 2019 میں, اینڈ دین دی طالبانز ٹوک اوور. سو طالبان should be grateful to the services rendered by the Pakistan government. But unfortunately یہاں جو کچھ ہے اس وقت انڈیا اور جو اسرائیل ہے یہ ان کا کمبائنڈ ایکشن ہے. کیونکہ مودی جب گیا ہے اسرائیل میں تو اس کو بڑا ان کی جو پارلیمنٹ میں بڑا اسٹینڈنگ اوویشن ہوئی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دوران ہی جو ہے یہ جو ہے انہوں نے ملٹری ایکشن جو ہے ان کے جو ہمارے بلوچستان اور فرنٹیئر کے اندر ان کا جو آپریشنز ہیں وہ زیادہ تیز ہو گئے. سو اس سے پراکسی وار جو کہ افغانیز لڑ رہے ہیں آن بہاف آف اپنا اسرائیل اینڈ انڈیا. تو اس میں چیز یہ ہے کہ آئی ایم شیور چائنیز ہیز لاٹ آف انفلوئنس, اینڈ چائنا
کے ساتھ پاکستان نے ڈسکس بھی کیا ہوگا ابھی جو میٹنگ ہوئی ہیں کہ بھائی ذرا ان کو آپ اپنا انفلوئنس یوز کریں, ان کو سمجھائیں. وی آر دیئر نیبر, وی ہیو بین آلویز ویری kind to them. We gave shelter to about 3 million Afghanis for a couple of years, couple of decades in our country, and this is not the way a neighbor should deal with a neighbor who has been so gracious in its hospitality. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ول probably on a quiet corner already must be working on that line. سر یہ جو ابھی ریسنٹ جو معاہدہ کر دیا افغانستان نے اس کے ساتھ رشیا کے ساتھ, اور وہ بھی فوجی طرز کا ایک معاہدہ ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس لمحے کے اوپر پاکستان کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان ایک وہاں پہ ان کے ساتھ ایک ایسی صورتحال میں ہے, جنگی صورتحال میں ہے, وہاں سے آئے روز ہمارے پہ حملے ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کر رشیا اپنے اس سے فوجی معاہدہ کر لیتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہ لانگ ٹائم میں پاکستان کے لیے کوئی اس میں کوئی خطرہ نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ رشین would and might have already told them کہ this جو ہم آپ کو عام کر رہے ہیں اور آپ کو ٹریننگ دینے لگے ہیں, دس از ناٹ ٹو بی یوزڈ اگینسٹ پاکستان. کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشن رشیا کے ساتھ ریلیشن پریٹی کلوز اینڈ کارڈیل بھی ہیں, ٹھیک ٹھاک ریلیشنز ہیں ہمارے. اینڈ رشیا وڈ ناٹ لائک کہ جو افغانیز جو ہیں جن کو وہ اب اسسٹ کرنے لگے اور ٹرین کرنے لگے ہیں, تو وہ پاکستان پر اپنا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو جاری و ساری رکھے, بیکاز ان دیٹ سچویشن ہمارے پھر رشیا کے ساتھ ریلیشن شپ تھوڑے سے کمزور پڑ جائیں گے. اینڈ رشیا وڈ ناٹ لائک ایٹ دس stage of the world politics to have bad relations with Pakistan, because Pakistan کو جو emergence ملی ہے as a peacemaker between America and Iran, that has given Pakistan a very huge big projection in the international world. I mean, دنیا کا کوئی کیپٹل نہیں ہے اور اس کیپٹل میں کوئی امپورٹنٹ نیوز پیپر نہیں ہے جو کہ پاکستان کی اس پرفارمنس اور ڈپلومیٹک سکسیس کا تذکرہ نہیں کر رہا پازیٹیولی اینڈ پیئنگ کمپلیمنٹ کہ پاکستان از پلئنگ اے ہیوج بگ پیس رول ان دی ریجن. اور اس کو that being the reputation and that being the significance which fortunately with the help of Godmighty Allah, Pakistan has attained in the international diplomacy, international situation. I'm sure Russia would not like کہ اس پر کوئی اشارتاً بھی کوئی آئے حرف آئے کہ یہ جو اسلحہ ہے اور یہ جو ٹریننگ ہے پاکستان کے خلاف افغانستان کی یوز ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. سر اب جیسے آپ ایک چائنا ایک ابھرتی ہوئی نہیں اب بلکہ صف اول کی اس سپر پاور کے اندر داخل ہو چکا ہے. پاکستان اس کے ساتھ ایک عرصے سے ایک 75 سالہ اپنے جو سفارتی تعلقات میں اس کے ساتھ چلتا ہے, اور جس کو چائنا کی کہتا ہے کہ آئرن بردرز. اب ظاہر سی بات ہے کہ اکنامیکلی پاکستان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں جس نے ابھی تک امریکہ کے ساتھ یا IMF کے ساتھ ہمیں جوڑا ہوا ہے. ہم اب مستقبل میں اگر یہ چائنا سے امریکہ کا یہاں انفلوئنس کم ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب اس کا کردار بڑھتا جائے گا پاکستان کا چائنا کے اوپر زیادہ ریلائی کرنا شروع کر, کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا پاکستان کو کس نظر سے دیکھے گا اور وہ ان تعلقات کو کس طرف کیا کوشش کرے گا کسی نہ کسی طرح اکنامیکلی اس کی جو بلڈ اپ کیا جائے, ان کی یہ والی پرابلم کو سالو کیا جائے؟ دیکھیں جو ابھی شہباز شریف جو گئے ہوئے تھے چائنا, تو وہاں ان کی جو بہت بڑی کمپنیز کے ساتھ ان کے جو اپنے باسز سے ان کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی ہے, اور وہ ایگریکلچر میں بھی آنا چاہتے ہیں بیکاز ان کے پاس اتنی زمین نہیں ہے جس سے کہ وہ اپنا جو ہے اپنے فوڈ سٹف پیدا کر سکیں.
سو پاکستان کے پاس پورا ڈیزرٹ پڑا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اگر چائنیز وانٹ ٹو extend their cooperation in the agriculture sector, تو آئی تھنک ہمارے پاس چولستان کا اور جو اپنا جو سندھ کا جو ڈیزرٹ ایریا ہے اس واسٹ لینڈ اینڈ چائنیز تو ہے جو تو پہاڑوں کے اندر راستہ بنا لینے والی. یہ تو ڈیزرٹ ہے تو وہ پانی شانی کا بھی بندوبست کر لیں گے تو پاکستان کو بھی اس کا ایڈوانٹیج ہوگا اور ان کی بھی جو فوڈ جو پرابلم ہے شارٹیج وغیرہ وہ ان کی بھی پوری ہوتی جائے گی. دیٹ از ایریا ویئر وی کین سی کوآپریٹ ود دیم. اینڈ چائنیز ہیو آلویز بن last 75 years say that we started our contact with China. تو انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. کبھی بھی ہمارے کرائسس سچویشن میں انہوں نے لا تعلقی اختیار نہیں کی. دے ہیو آلویز taken interest in the supremacy, solidarity and the integrity of Pakistan as an independent country. So therefore China is a very solid friend of Pakistan. اینڈ بس اب یہ ہے کہ اب آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا کیونکہ آپ امریکہ کے ساتھ بھی پینگیں بڑھا رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ آپ کے ملٹری روابط بھی ہیں. وہاں آپ کی آرمی کے لوگ ویریس ان کی جو ایریاز ہیں آرمی کے لائک فورٹ بیننگ جو ہے انفینٹری اسکول ان کا, فورٹ بریگ ان کا آرمڈ کور کا, وہاں آپ کے آفیسر جاتے ہیں اینڈ دے گیٹ ٹریننگ ود دی امیریکن آرمی. اور پھر ہمارے بہت سارے پاکستانی ناؤ دے آر سیٹلڈ دیئر اینڈ دے آر ناؤ some of them are now a billionaire after putting in about 30 years hard work in America. So امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اس وقت مراسم ٹھیک جا رہے ہیں. So we have to keep a balance, and balance is a pretty difficult job. It needs a very, very sharp diplomacy, to keep both the hostile, because the balance is between the two hostile country. Yes. جو اور ہم دونوں کو کے ساتھ ایک کامن لنک ہے. ہماری جہاں عزت و احترام کا رشتہ چائنا کے ساتھ ہے فرام لاسٹ 75 ایئرس, وہاں ہمارا امریکہ کے ساتھ بھی ایک رابطہ ہے اور اس وقت تھوڑا سا زیادہ بہتر ہو چکا ہوا ہے. سو اس بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے we have to be very vigilant. We can't relax. And vigilance is a guarantee of your stability. تو جب آپ ویجیلنٹلی واچ کریں گے, آپ کا فارن آفس اس کو ایوری ڈے اسیس کرے گا کہ واٹ از آور پوزیشن vis-a-vis these two countries and how to keep a balance. I'm sure we have some very distinguished person in the foreign service who are very mature, and I hope with their consultation and with their advice we will be able to manage a very comfortable balance between our friendship of China and America. میں ایک اور چیز ہے کہ جو اگر دیکھیں تو 2016 سے جو انڈیا نے ہمیشہ جو پاکستان کا جو نیگیٹو امیج ابھارنے کی بھرپور کوشش کی, چاہے وہ کرکٹ کا معاملہ ہو, چاہے کوئی بھی چھوٹا موٹا ایشو ہو تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کرنا, چاہے وہ خواتین کے معاملے میں ہو کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو اس کو ہائی لائٹ کر کے, وہ جو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا نا وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ایک پروپیگنڈا کرتا رہا انڈیا. لیکن اب ایک بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے جس میں یہ دیکھا گیا کہ پاکستان جو ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے اس نے اپنی جو پازیٹیو امیج ہے وہ گین کیا ہے. آپ اس پہ کیا دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے ابھی اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے پہلے تو یو اے کا دورہ کیا, اس کے بعد اٹلی تک گیا, اس کے بعد نارویجین اور سارے ان کنٹریز کے اندر اس نے اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی. کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر
UN اپنا جو ہے نا اثر و رسوخ کھو دیتا ہے تو نیا جو بلاک بنتا ہے برکس یا اس کے جو شیڈو میں ایک نیا بلاک کھڑا ہوگا اس میں پاکستان کا بھی کردار تو نہیں ہے. مہر کیف پاکستان چائنا کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ دو اور طاقتیں اسی خطے کے اندر ایک دوسرے کو ٹکرائیں گی تو پاکستان کا رول کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے ایز یو مینشن اباؤٹ انڈیا. دیکھیے انڈیا کی جو ڈیموکریسی ہے اس کے جو ہے ان کی جو اسٹیٹ ہے اسٹیٹ کرافٹس کے دو پلرز ہیں, ڈیموکریسی اینڈ سیکولرزم. رائٹ. یہ دو چیزیں انڈیا بھیجتا ہے. اینڈ دین اٹس اے لارجسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ, تھرڈ. یہ تین چیزوں کو وہ سیل آؤٹ کرتا ہے ان دی انٹرنیشنل ورلڈ. اب چیز یہ ہے اٹ از فار دی پاکستان ٹو ٹیک aggressive initiative in the international world and tell the world that Indian democracy is a Brahmin democracy. It's a Brahmin democracy where Brahmin has got different right, Shudra has got different right, and Dalit, who are Hindus, they have got different rights. مسلمان کا تو آپ تصور ہی چھوڑ دیں نا. ان کے جو ریلیشن شپ ود دی ان گوا ود دی کرسچنس اینڈ مسلمانوں کا, وی آر اباؤٹ 26 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں مسلمان انڈیا میں. ان کے ساتھ جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, دیٹ شوڈ بی ہائی لائٹڈ ٹو گیو ورلڈ اے ٹرو پکچر آف انڈیا. انڈیا از ناٹ اے ڈیموکریٹک کنٹری, اس سے برامن ڈیموکریسی. اور جہاں تک سیکولرزم کا ہے, سیکولرزم کا تو وہ قریب ہی نہیں ہے انڈیا. آر ڈپلومیٹ شوڈ ٹیل دی ورلڈ کہ اکبر دی گریٹ واز اے سیکولر لیڈر. اس کا جو ڈیفینس منسٹر تھا راجا مان سنگھ, اس کا جو تھا فائنانس منسٹر راجا ٹوڈرمل. تو کیا آج اس زمانے میں ہندوستان میں کوئی کسی مسلمان کو بنائیں گے وہ ڈیفینس منسٹر؟ کسی مسلمان کو دیں گے فائنانس کا قلمدان؟ ناٹ ایٹ آل. ان کو دینے بھی ہوتی ہے کوئی چھوٹی موٹی سی وزارت دے چھوڑتے ہیں. سو دیئرفور پاکستان شوڈ اگریسولی ٹیل ٹو دی ورلڈ that Indian democracy is a Brahmin democracy and there is no secularism. And if you want to see their secularism, see in depth their Indian relation with the Christian minority in Goa and adjoining area and Muslim minority all over India. Now that is a weapon in your hand, and I'm sure the civilized world will pick up that your slogan India is not a democracy, which the Western world probably is thinking, where there's a rule of law, where there's the equality of rights, where respect of the minority is ensured by the constitution. These things are not there. So پاکستان جو ڈپلومیٹس ہیں, پاکستان کی ایمبیسیز ہیں, وہ دے شوڈ ٹرمپ اپ دس تھنگ. اور یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے, دس از اے ریالٹی, دیٹس اے گراؤنڈ سچویشن. اینڈ یس یو شوڈ ٹیل اٹ to the world aggressively. They should address wherever they are based, their universities, their business houses. They should go to their media. They should go to their parliamentarian and tell them جس انڈیا پاکستان ہیز ٹیکن دی رائٹ ڈائریکشن. چونکہ وقت کی قلت ہے ناظرین, جیسے کہ احمد رضا قصوری صاحب نے فرمایا کہ اس وقت پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, جس طرح انہوں نے کردار ادا کیا, یہ صرف وہ لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ان ڈپلومیٹس کو بھی ضرورت ہے جو دنیا کے اندر پاکستان کا پازیٹیو امیج, یونیورسٹیز میں جا کے, بزنس انسٹیٹیوشنز میں بیٹھ کے پاکستان کے پازیٹیو امیج کو ہائی لائٹ کریں. یہ وہ چیزیں ہوں گی جو لوگوں کو قائل کریں گی کہ پاکستان ایک رائٹ پلیس فار دا انویسٹمنٹ ہے. یہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ جو اکنامیکلی جو وین کے اوپر دباؤ نظر آتا ہے, اس میں تمام لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.